بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، آج بے فاسد کے باب کو مکمل کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد آگے باب الاقالہ کی طرف جائیں گے۔ تو آخر میں بے فاسد کے باب میں آخر میں مصنف رحمہ اللہ بے مکروہ کی کچھ اقسام بیان فرما رہے ہیں۔ تو آج ہم بے مکروہ کو ذرا دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اسی باب کے آخر میں خاتمۃ الباب ہوگا، تو اس کو بھی انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے ہم بے مکروہ کی صورتیں پڑھتے ہیں۔ وَنَهَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النجش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا تھا حدیث میں کہ وَلَا تَنَاجَشُوا۔ نجش کسے کہیں گے؟ تو نجش کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو خریدنے کا ارادہ تو نہیں رکھتے، لیکن اس چیز کی قیمت آپ لوگوں کے سامنے بڑھا رہے ہیں، اور لوگ تاکہ اس کی ایک زائد قیمت کے ساتھ، زیادہ قیمت کے ساتھ لے لیں، اور آپ کا ارادہ اس کو لینے کا نہیں ہے۔ تو یہ ہے نجش، اور یہ ظاہر ہے کہ اس میں قمار ہے اور دوسروں کو دھوکہ دینا بھی ہے کہ ایک چیز سستی ہے، اس کی قیمت دوسرے لوگوں کے سامنے، وہ گاہکوں کے سامنے ذرا زیادہ بتائی جاتی ہے تاکہ گاہک اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور خود لینے کا ارادہ نہیں ہے۔ جیسے کہ سبزی منڈی کے اندر یا بڑی مارکیٹوں کے اندر بولی لگتی ہے نا کہ بھئی یہ چیز 1000 1000 1000، تو نیچے ایک بندہ ہوتا ہے بھئی وہ کہتا ہے میں 2000 کی لیتا ہوں، حالانکہ وہ لینے کا ارادہ نہیں ہوتا، وہ بولی لگانے والوں کے ساتھ اس کا کمٹمنٹ ہوتا ہے، اور وہ پھر لینے کا ارادہ رکھتا نہیں ہے، وہ چیز کی ریٹ بڑھاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ لوگ پھر اس کو سمجھیں کہ واقعی کوئی مہنگی چیز ہے کہ اتنی مہنگی بیچی جا رہی ہے، تو پھر لوگ اس کو مہنگے داموں خریدتے ہیں۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ یہ یعنی دوسروں کے ساتھ ایک قسم کا غرر ہے۔ وعن الصوم علی صوم غیرہ، اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے دوسرے آدمی کے بھاؤ پر بھاؤ لگانا، صوم علی صوم غیرہ۔ کیسے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کا ارادہ بن گیا ہے اس چیز کو خریدنے کا، اور وہ چیز کے خریدنے کا بالکل ارادہ رکھتا ہے اور چاہت رکھتا ہے، اور اس کو پسند بھی اس نے کر لیا ہے، اتنے میں دوسرا آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ چیز تو مجھے خریدنی چاہیے، وہ بھائی کو کہتا ہے کہ میں 1000 اضافی دیتا ہوں، آپ یہ چیز مجھے دے دیں۔ تو اب اگر پہلا آدمی خریدنے کے ارادے میں تھا اور وہ خرید رہا تھا، وہ ایسے نہیں کہ بغیر خریدے نکل رہا تھا، اور اس نے ڈن کر دیا تھا، اور اتنے میں دوسرا آتا ہے اور وہ 1000 روپے اضافی دے کر لے لیتا ہے، تو بھائی کو بھی چاہیے کہ اس دوسرے کو نہ دے بلکہ پہلے کو ہی دے، اور یہ جو دوسرے نے آ کر بھاؤ لگا کر اضافی رقم دے کر لینے کی کوشش کی ہے، یہ اس نے گناہ کیا ہے، اس کا یہ کرنا گناہ ہے، اگرچہ اس کی بیعت ہو جائے گی لیکن یہ گناہ ہے، یہ بے مکروہ میں آئے گا۔ وعن تلق الجلب، اور منع فرمایا ہے قافلے کے ساتھ ملاقات کرنے سے۔ جلب یعنی قافلہ جو کھینچ کر غلے کو مارکیٹ تک لے کر آتا ہے، تو دیہاتوں سے لوگوں کا قافلہ آتا ہے، جیسے کہ مطلب عام ہے کہ دیہاتوں میں جو فصل ہوتی ہے تو وہ مارکیٹ میں آتی ہے، تو وہاں سے لوگ گاڑیاں بھر بھر کر مارکیٹ تک، سبزی منڈی تک لے کر آتے ہیں، تو دیہات سے، گاؤں سے لوگ آ رہے تھے، تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ شہر کے اندر قحط ہے اور شہر کے اندر غذائی قلت ہے، اور اس دوران جب قافلہ آیا تو ایک بندے کو پتہ چلا، تو وہ وہاں سے شہر سے باہر نکل کر درمیان راستے میں جا کر قافلے کو ملا، اور قافلے سے کہنے لگا کہ یہ ساری آپ مجھے دے دیں خوراک، اور میں جا کر اس کو آگے فروخت کر دوں گا، اور اس وقت بازار کے اندر یہ ریٹ چل رہی ہے، اور وہ وہاں سے ان سے لے لے سستے داموں، یہاں آ کر بازار کے اندر، مارکیٹ کے اندر وہ مہنگے داموں اس کو فروخت کرے۔ تو یہ مکروہ ہے کہ اگر وہ خود ہی آتا قافلہ اور آ کر ریٹ دیکھتا اور پھیل جاتا شہر کے اندر اور جگہ جگہ فروخت کرتا، تو شہر والوں کو فائدہ ہوتا، جبکہ اس نے ایک بندے نے جا کر ان سے لے کر آگے جا کر مہنگے داموں بیچ رہا ہے، یا یہ کہ قحط کے دنوں میں بیچ ہی نہیں رہا، بعد میں بیچے گا، ذخیرہ کر رہا ہے، تو یہ ساری مکروہ چیزیں ہیں جس میں شہر والوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ ہاں اگر شہر والوں کو نقصان نہیں ہے، کوئی بھی نقصان نہیں ہے، تو ایک بندہ جا کر دیہات میں سے یا قافلے کی ساتھ ملاقات کر کے وہاں سے غلہ لے آتا ہے، تو پھر تو مکروہ نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہے جب شہر والوں کو یعنی ان کو پریشانی ہو اور قحط کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہے ہوں۔
اچھا، اس میں بعض نے یہ صورت بھی بتائی ہے کہ جس میں وہ شہر والوں کو نقصان نہیں دے رہا بلکہ قافلے والوں کو دھوکہ دے رہا ہے، کہ قافلے والوں کو جا کر کہتا ہے کہ شہر میں یہ ریٹ چل رہی ہے، تو اس سے جا کر سستے داموں چیز لیتا ہے، تو گویا کہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اگر وہ خود آتے تو وہ خود اچھے داموں سے چیز کو بیچ لیتے، تو یہ ایک دھوکہ بھی اس میں پایا جا رہا ہے، تو یہ اس وجہ سے مکروہ ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے مکروہ کی ایک اگلی قسم ہے بے مکروہ ہونے کی، وہ یہ کہ وعن بیع الحاضر للبادی، یعنی شہری کا دیہاتی کے لیے بے کرنا، اور دوسرا ترجمہ ہے شہری کا دیہاتی پر کسی چیز کو فروخت کرنا، اس سے منع فرمایا ہے۔ یعنی اس کے لیے اور پر، یہ میں نے دو ترجمے کیوں کیے؟ ایک ترجمہ جو کیا کہ شہری کا دیہاتی کے لیے بے کرنا، مطلب یہ ہے کہ شہری کا جا کر دیہاتی آدمی جس نے فصل کاٹ کر اپنی مارکیٹ میں لے کر آ رہا تھا، جا کر اس سے وہیں پہ ملاقات کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم اپنی یہ ساری فصل اور یہ ساری کھیتی یہ مجھے دے دو، اور یہ اپنی جو سبزی منڈی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہو، میں اس کو جا کر آگے مارکیٹ میں آپ کی طرف سے دلال بن کر، آپ کی طرف سے یعنی ایجنٹ بن کر میں آگے اس کو فروخت کرتا ہوں، اور آگے جا کر وہ اپنی منمانی قیمت لگا کر اس میں بہت زیادہ پیسہ کمائے، تو یہ اس کے لیے کرنا مکروہ ہے۔ کیونکہ ایک تو یہ کہ وہ وہاں پہ جو اس کی طرف سے دلال بن رہا تھا، وہ خود اگر مارکیٹ میں آتا اس کا اندازہ اس کو ہو جاتا اور اپنی مرضی سے چیز فروخت کرتا، جبکہ اس نے اس کو دھوکہ دے کر شہر میں آ کر اس نے مہنگے داموں فروخت کر رہا ہے، اور یہ ہو گیا اس کے لیے بے کرنا، کہ بھئی اس کے دلال بننے کی آپ کو ضرورت نہیں تھی۔ اور دوسرا ہے شہری پر کسی چیز کو فروخت کرنا، تو یہ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ شہر میں چیز کی ضرورت ہے، شہر میں مبیع کی ضرورت ہے، یہ شہر میں نہیں فروخت کرتا بلکہ یہ یہاں سے جا کر دیہاتی کے اوپر جا کر فروخت کرتا ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے کہ شہر والوں کو نقصان دے رہا ہے۔ تو اگر شہر والوں کو نقصان اور ہو رہا ہے تو پھر اس کا دیہات میں جا کر پھیری لگا کر وہاں چیزیں فروخت کرنا یہ مکروہ ہو جائے گا، اور اگر شہر والوں کو نقصان نہیں ہے تو پھر اس کا فروخت کرنا جائز ہو جائے گا۔ والبیع عند اذان الجمعہ، جمعہ کی اذان کے وقت بھی بے کرنا، یعنی پہلے جمعہ کی پہلی اذان ہے، اس کے بعد خرید و فروخت سے قرآن میں وذروا البیع کہا گیا ہے کہ منع کیا گیا ہے کہ نہ کریں، لہذا اگر کوئی کرتا ہے تو یہ ناجائز کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَكُلُّ ذَلِكَ يُكْرَهُ، یہ سارے کی ساری جو بیوع ہیں یہ مکروہ ہیں، لیکن ولا یفسد بہ البیع، بے اس سے برل فاسد نہیں ہوگی۔ بے کے فاسد ہونے کے لیے تو ہم نے کہا کہ اصلاً درست ہو، وصفاً درست نہ ہو، اور یہاں پہ تو یہ اصلاً بھی درست ہے، وصفاً بھی درست ہے، یعنی دونوں مال بھی ہیں اور باقی بھی درست ہے سب کچھ، لیکن یہ کہ ایک خارجی عوامل کی وجہ سے اس سے روکا گیا ہے برا۔ ومن ملک، آخر میں خاتمۃ الباب شروع ہو گیا ہے کہ کوئی آدمی مالک ہو جائے مملوکین صغیرین، دو غلاموں کا جو چھوٹی عمر کے ہوں، دو چھوٹی عمر کے غلام ہیں، احدہما ذو رحم محرم من الآخر، یعنی دونوں چھوٹے ہیں اور دونوں آپس میں ذو رحم محرم ہیں۔ ذو رحم محرم یہ کہ دونوں آپس میں مطلب باپ بیٹا ہیں یا ماں بیٹی ہیں یا بھائی بھائی ہیں یا بہنیں ہیں یا بہن بھائی ہیں، یہ ذو رحم محرم کہلاتے ہیں نا، یعنی ایک ہی رحم سے پیدا ہونے والے، اور تو محرم بھی ہیں آپس میں، تو لہٰذا ذو رحم بھی ہونے چاہیے، محرم بھی ہونے چاہیے، اگر ان میں سے کوئی ایک شرط نہیں ہوگی تو پھر یہ حکم نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے دو غلاموں کے اوپر ہو تو ظاہر ہے کہ یہ دو غلام اگر بالکل چھوٹی عمر کے ہیں یا ایک چھوٹا ایک بڑا ہے تو پھر بھی کہتے ہیں کہ یہی حکم ہے کہ ان کو آپس میں جدا نہیں کرنا۔ دو غلام آپ نے خریدے ہیں تو دونوں کو ایک ساتھ رکھنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دونوں چھوٹے ہیں تو ایک دوسرے سے مانوس ہو رہے ہوں گے، اور اگر ایک بڑا ایک چھوٹا ہے تو بڑا چھوٹے کا خیال رکھ رہا ہوگا۔ اگر آپ بڑے کو الگ کر کے بیچ دیں گے، چھوٹے کو چھوڑ دیں گے، یا دونوں چھوٹوں میں سے ایک کو بیچ دیں گے، تو وہ ذو رحم محرم ہے آپس میں، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مانوس ہو رہے تھے تو آپ نے ان کو جدا کر دیا، تو حدیث میں تھا کہ جس طریقے سے جدا کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان بھی جدائی ڈال دے گا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، شریعت میں اس سے منع کیا گیا۔ تو فرمایا کہ لم یفرق بینہما، تو ان کے درمیان تفریق نہیں کرے گا، جدائی نہیں کرے گا۔ وکذالک، اور یہی حکم ہے اذا کان احدہما کبیرا والآخر صغیرا، ایک بڑا اور ایک چھوٹا ہو پھر بھی نہیں، کیونکہ بڑا چھوٹے کا خیال رکھ رہا تھا، آپ نے جدا کر دیا۔ فإن فرق بینہما، اگر کر ہی دی تفریق، آپ نے بیچ دیا بڑے کو، چھوٹے کو چھوڑ دیا، یا چھوٹے کو بیچ دیا بڑے کو چھوڑ دیا، کرہ ذالک، مکروہ کیا آپ نے، اچھا نہیں کیا، یہ بے مکروہ کی اقسام چل رہی ہیں، لیکن وجاز البیع، بے درست ہے، کیونکہ اصلاً بھی درست ہے، وصفاً بھی درست ہے آپ کی بے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مال بھی ہے آپ کا، آپ چاہیں بیچیں نہ لیکن ایک شریعت نے منع فرمایا ہے کہ نہ بیچو بھائی، تو لہٰذا آپ نے روکنا، اور اپنے آپ کو روکنا تھا۔ وَإِن كَانَ كَبِيرَيْنِ، اگر وہ بڑے ہیں،
دونوں بڑے ہیں تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے نا، اکیلے رہ سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ دونوں آپس میں خاوند بیوی ہیں تو وہ بھی زرام مارم کا رشتہ نہیں ہے، زرام نہیں ہے، وہ مارم تو ہیں آپس میں لیکن زرام نہیں ہے، ایک ہی رحم سے نہیں ہوتے، تو لہٰذا اس صورت میں بھی ان کو جدا کیا جا سکتا ہے. فلا بأس بالتفریق بینہما، پھر ان کے درمیان تفریق کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے. تو یہاں پر آ کر یہ بے فاصل مکمل ہو چکی ہے. ہم نے بے فاصل، باطل اور مکوف، مکروہ، سب سے پہلے اس کا ہم نے ان کی تعریفات کی تھیں، اس کے بعد بے فاصل اور باطل کے اسباب بیان کیے تھے 13، پھر اس کے بعد ہم نے بے فاصل کا حکم بیان کیا تھا، حکم کے اندر 4 شرائط اور پھر حکم کی آگے 3-4 شکیں یہ ہم نے بیان کی تھی. اور اس کے بعد پھر ہم نے 2 چیزوں کو ایک ساتھ ملا کر بیچنے کا حکم بیان کیا تھا، جس میں ایک حلال اور ایک حرام ہو. اور اب جو ہے آج کے سبق میں ہم نے جو بے مکروہ ہے اس کی قسم کو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے. تو اچھی طریقے سے اس باب و بے فاصل کو آپ پڑھیں گے اور اس کے حاشیے کو دیکھیں گے اور اس کے اوپر آپ نے خارج کے اوپر اس کو منطبق کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا کچھ مارکیٹ کے اندر درست ہو رہا ہے اور کیا کچھ درست نہیں ہو رہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.